نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اور 186 تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں یہود کی خباثتوں کا بیان ہم نے پڑھا. ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا مذاق اڑایا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے صدقے کی ترغیب کے طور پہ فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو مجھے قرض دو تو میں تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرماؤں گا. اس پر ان بدبختوں نے مذاق اڑا کر کہا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس رسول کے علاوہ کسی پر ایمان نہ لانا جو یہ معجزہ دکھائے کہ آسمان سے بجلی آئے اور غنیمت اور قربانی کے مال کو جلا دے، حالانکہ یہ بھی سراسر جھوٹ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی لوگ اسی طرح جھٹلاتے آئے ہیں، حالانکہ وہ بھی واضح دلائل، صحیفے، روشن کتابیں لے کر آئے تھے. آج کے سبق میں ایک تو ان لوگوں کو وعید کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ تم جس دنیا کے عہدے اور مال کی ہرس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب بھی دی ہے کہ موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے، چاہے بستر پر آئے چاہے اللہ کی راہ میں آئے. اس لیے تم آخرت کی تیاری کرو. موت سے چھٹکارا تو کسی کو ہے ہی نہیں، تو کیوں نہ اللہ کی رضا پہ موت آئے، کیوں نہ بندہ ایسا کام کرے کہ موت کے وقت اللہ کے فرشتے استقبال کر رہے ہوں. باقی دنیا کے اندر تو آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، مال میں بھی، جان میں بھی، اور بھی مختلف طریقوں سے. یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ ہے، اس میں تو آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں. کامیاب ہے وہ بندہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر رضا نصیب فرمائے. ارشاد فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چکھنے والا ہے موت کو۔ ذائقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکھنا۔ ہمارے یہاں معنی کیا جاتا ہے نا موت کا ذائقہ چکھنے والا، ذائقہ الگ کہہ دیتے ہیں، چکھنا مشہور ہے، محاورہ اسی طرح ہے، کئی باتیں ہیں، لیکن ذائقہ کا معنی کیا ہے؟ چکھنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چکھنے والا ہے موت کو۔ یہاں سے بعض لوگوں نے اردو والا ذائقہ بنا کے پھر بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح عورت سالن پکا رہی ہو، روزہ ہو، شوہر بہت سخت ہو اور وہ جناب نمک مرچ مسالے کا بہت زیادہ سختی سے آرڈر دیتا ہو، تو سالن تھوڑا سا زبان پہ لائے، ذائقہ چکھ لے کہ نمک ہے یا نہیں ہے، اندر نہ لے کر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو ہے موت کا ہلکا سا ذائقہ ہوتا ہے، بندے کو ہوتا کچھ نہیں ہے اور قبر میں جا کے پھر مرادیں پوری کرتا رہتا ہے۔ واہ جڑنے پترے، ذائقہ آیا تو پھر پتہ چلتی نا یہ ذائقہ، یعنی مذاق، ہر چیز کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے نا، یہ تو ذائقہ جب موت کا آئے گا تو پتہ چلے گا۔ قرآن دوسرے مقام پر نہیں کہتا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، رگوں میں غوطے مار مار کے فرشتے روح کو نکالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان للموت سکرات، کہ موت کی بڑی تلخیاں اور بڑی سختیاں ہیں؟ موت کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ جناب نمک کے چکھنے کے ساتھ موت کی مثال دے کر پھر کہا جائے کہ موت چیز ہی کوئی نہیں بادشاہ۔ ان للموت سکرات، موت کی بہت سختیاں ہیں۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، فرشتے روح کھینچ کے ہنسلی کی ہڈی تک لے آتے ہیں۔ وقیل من راق، پھر کہتے ہیں کوئی دم درود والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وظن انہ الفراق، اب دم درود والے کام نہیں کرتے، اب ڈاکٹروں کی دوائیاں کام نہیں کرتی، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت فرشتے آ کر یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں چہرے اور پیٹھ پر، اور کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کدھر گئے جن کو تم پکارتا تھا اللہ کے علاوہ۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، موت کے معمولی سا نمک کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے۔ موت کا ذائقہ یہ وہ ذائقہ ہے کہ جو دنیا سے انسان کو نکال کر لے جاتا ہے۔ فرمایا آج وہ آدمی جو کل دوڑتا اور بھاگتا تھا، آج اپنے کپڑے اتارنے پہ قادر نہیں ہے، اس کے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں۔ یہ نمک کا ذائقہ ہے؟ اس کے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں، غسل دوسرے لوگ دے رہے ہیں، کندھے پہ اٹھا کے دوسرے لوگ جاگ رہے ہیں اور پھر دفنا کر آ جاتے ہیں۔ یہ معمولی ذائقہ نہیں میرے بھائی، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقلی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اس وقت کو یاد کر جب تیری روح کو کھینچ لیا جائے گا، یہی تیرے ہاتھ ہوں گے، یہی تیرے پاؤں ہوں گے، یہی تیری زبان ہوگی، لیکن تو ایک لفظ بول نہ سکے گا، ایک قدم چل نہ سکے گا، ایک ہاتھ کسی سے ملا نہ سکے گا، آنکھ ہے ایک پل دیکھ نہ سکے گا، کان ہے ایک لفظ سن نہ سکے گا۔ یہ ہے موت کا ذائقہ جس نے انسان کو اس جہان سے نکال کر برزخ اور قبر کے جہان تک پہنچا دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے وہ ذی روح جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا کے جہان سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں موت ظہر پڑھنے دیتی ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا موت کو یاد کرنے کا حق تھا تو وہ تو تم نے ادا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ حق کون سا ہے؟ فرمایا جب میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں مجھے خطرہ ہوتا ہے بائیں جانب موت سلام پھیرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ یہ ہے وہ موت جو ایک جانب کا سلام پھرنے کے بعد دوسری جانب سلام نہیں پھرنے دیتی۔ یہ ہے وہ موت
جو اپنوں سے جدا کر لیتی ہیں، بچے رو رہے ہیں لیکن باپ سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتا، یہ وہ ہے موت جو انسان کو دنیا سے نکال کر قبر کے اندھے گڑھے کے اندر لے جاتی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو محض گڑھا نہ سمجھو، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ ہماری قبور کو جنت کا باغ بنائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورے اجر دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ جو کچھ دنیا میں کیا ہے ہر چیز کا پورا پورا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی وہاں نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الزلزال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ بھر نیکی ہے تو وہ بھی وہاں نظر آئے گی، اور ذرہ بھر برائی ہے تو وہ بھی وہاں نظر آئے گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ برائیوں کو اللہ توبہ کی برکت سے معاف فرما کے مٹا دے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ ہم سب کی غلطیوں کو مٹا دے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورے اجر دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اور قرآن کی برکت سے جیسے یہاں ہم روزانہ قرآن کھول کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اللہ کرے ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں انشاءاللہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ دھوکے کا سامان ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میرا مکان بن گیا۔ رات ہی ہم بات کر رہے تھے دوستوں میں کھڑے ہو کے، بھئی بندہ لگا رہتا ہے مکان بنانا ہے، مکان تیار ہوتا ہے، بندے کی بس ہو جاتی ہے، چل بھئی تو نکل یہاں سے۔ تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میرا پاس مکان بن گیا جی، میری گاڑی آ گئی جی، میرا یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا۔ جب وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو چل اب تیرے اب نکلنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی، محض ایک دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، بابا خاکی جان رحمۃ اللہ علیہ، بڑی دلچسپ باتیں سناتے تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو باتیں بڑی دلچسپ سناتے تھے۔ وہ دھوکے پر ایک مثال دیتے تھے، کہتے بندہ گیا پنجاب کے سرسبز علاقے سے ایک بھینس خرید کے لایا، تو وہاں تو بڑا سبزہ ہوتا تھا، ہمارے علاقے میں اتنا سبزہ نہیں، خشک گھاس ہوتا تھا۔ خشک گھاس بھینس کھائے نہیں، تو جب بھینس خشک گھاس نہ کھائے تو پریشان ہو گیا کہ یار جب کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے دے گی۔ تو کسی سیانے سے مشورہ کیا، اس نے کہا مجد سائز دیاں ساویاں اینکاں بنوا لے، بھینس کے سائز کی سبز اینک بنوا لے۔ وہ بابا خاکی جان صاحب کہتے تھے وہ بندے نے جناب اینک بنوا لی، بھینس کو چڑھا دی، بھینس کو تو سارا جہان ہی ساوا نظر آنے لگ گیا۔ اس کا مار میں تو خواہ پریشانی، یہ بھی سبز ہے یہ بھی سبز ہے۔ وہ کھاتی گئی اور جناب ایک دن وہ کہیں وہ کھجلی کر رہی تھی تو شیشہ ٹوٹ گیا، تو تب پتہ چلا جس کو سبز سمجھا تھا وہ سبز نہیں تھا۔ فرماتے ہیں یہ شیطان نے ایسا پردہ چڑھایا ہے نا ہماری آنکھوں پہ، یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام آ کے یہ توڑیں گے نا شیشہ، تب کھلے گا کہ جو ہمیں دکھ رہا تھا وہ تو غلط دکھ رہا تھا، اصل جان تو آگے کھڑا ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ انسان کو نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں کہ ایک بوڑھیا عورت ہے، وہ مجھے آواز دے رہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس سے ویسی کراہت ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا یہ کون ہے جو مجھے آواز دے رہی ہے؟ جبرائیل نے کہا شکر ہے آپ اس کی طرف مڑے نہیں ہیں، یہ دنیا ہے جو بھیس بدل کے آپ کو بلا رہی تھی، اگر آپ اس کی طرف مڑتے تو آپ کی امت ساری ادھر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور اس کی محبت
نہیں بلکہ نفرت آپ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا مجھے یوں آواز دے رہی تھی، تو دنیا ہے کیا، اور بوڑھی عورت بن کے اللہ کے نبی کی آواز دے رہی تھی۔ یہی ہے تو دھوکے ہیں دنیا کے۔ تو شیطان کبھی کس رنگ میں آتا ہے، کبھی کس رنگ میں آتا ہے، لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے، کبھی بزرگ بن کے آ کے دھوکہ دے گا، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، ہے ہی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لوگوں تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں۔ مالوں میں آزمائش آئے گی، چنگا بھلا کاروبار جناب ٹھپ ہو گیا جی، پھر جناب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس وقت میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اسی طرح جان کے اندر صحت تھی جناب، اچانک بیماری آ گئی، یہ جان کے اندر آزمائش آ گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، اور کوئی فوتی ہو گئی، یہ جان کے اندر آزمائش آ گئی۔ مال کے اندر، جان کے اندر یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ دنیا ہے جو امتحان گاہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے اس وقت اس بندے نے رجوع کس طرف کیا ہے، میرے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے۔ جب میں نے بیماری دی تو میری طرف آیا ہے یا مجھے بھول گیا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے، مال آیا ہے تو کیا کرتا ہے، اور مال میں نے لے لیا تو کیا کرتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، آزمائشیں ہیں۔ فرمایا تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں میں اور جانوں میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور مشرکوں سے سنو گے اذًى كثيرا، بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ وہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے دل کو دکھائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہوگا، لوگ تمہیں کہیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی الزام لگائے گا، کوئی تہمت لگائے گا، کوئی خواہ مخواہ جناب آپ کی برائیاں بیان کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، دکھ دینے والے کلمے کہیں گے تمہیں۔ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ۔ فرمایا میرے بندے جا رہے ہوتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے مارتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آنکھوں کے اشارے مارتے ہیں، اور دیکھو جا رہے نے، اور فلانا جا رہے نے، اور جب گھروں کو لوٹ کے جاتے ہیں انقلبوا فکہین، بہت باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بارے میں لوگ غلط باتیں بھی کریں گے، ایسی باتیں جو تمہارے دل کو دکھائیں گی۔ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے، آزمائش ہے۔ بہرحال یہ مال میں آزمائش، یہ جان میں آزمائش، یہ لوگوں کے اقوال میں آزمائش، کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کوئی بات بات کی باتیں کہیں گے، بس تم نے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا ہے، تو یہ ساری مشکلوں سے اللہ تمہیں نکال کے کامیاب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے نہیں ہو یوسف علیہ السلام، ابھی ہم نے چند دن پہلے واقعہ پڑھا، اللہ کا نبی ہے، ظاہری حسن بھی اللہ نے بہت دی ہے، اور باطنی حسن نبی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہے کہ باطنی کتنے ستھرے اور پاک صاف ہوں گے۔ لیکن آزمائشیں کیسے آئیں، کنویں میں، پھر تہمت لگا رہے ہیں بدکاری کی اللہ کے نبی پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور پھر جیل کے اندر بھی ڈال دیا۔ ایک آدمی کا کوئی 1% بھی قصور نہ ہو اور اس کے اوپر الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ بتاؤ پھر کیا رہے گا اس کی؟ تھوڑی تکلیف تھی، لیکن صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، رب نے جیل سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیا اور کنویں میں پھینکنے والوں کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے یہی آزمائش ہے تمہاری، یہ دھیان کرنا، حالات آئیں گے لیکن تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے، تو پھر میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے کامیابیاں عطا کروں گا۔ فرمایا سنو، تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے۔ مشرک بھی موحدین کو دیکھتے ہیں نا، لگ انہوں نے بھی آگ ہوئے نہیں ہے، بس نہیں چلتا، ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جناب ابھی کھا جائیں،
فرمایا وہ ایسی باتیں کریں گے تمہارے بارے میں جو بڑے دکھ دیں گی، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی کا دامن اختیار کیا تو سنو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ کام کرے نا بندہ ایسا جو مشکل کام ہو اور اس نے بڑی ہمت سے کیا ہو، تو بڑے وڈیرے بندے کیا کہتے ہیں، شاباش شاباش جوانا، شاباش ہو جوانا، زبردست کام کی تھی، یہ ہمت ہی ہو بیٹا، شاباش ہو، زبردست کام کیے۔ رب کہتا ہے تم یہ کام کرو میں تمہیں شاباش دوں گا۔ فإن ذلك من عزم الامور کا یہ معنی، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ جب رب کہے شاباش تم نے بڑا ہمت والا کام کر لیا ہے تو یہ اس سے بڑی شاباش اور کون سی ہوگی؟ رب کہتا ہے تم نے تقوی اور صبر یہ دو کام کرنے ہیں۔ تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور صبر، یہ دو کام تم کر لو تو میں شاباش دینے کے لیے خود تمہیں موجود ہوں، میں اللہ تمہیں شاباش دوں گا۔ اور بالکل یہی دو لفظ یوسف علیہ السلام نے بولے جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی نا، تو انہوں نے کہا آپ کو تو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا اور آپ تخت پہ کیسے آ گئے؟ تو فرمایا انہ من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرتا رہے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے رب اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو آدمی بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور کچھ نہیں دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دی گئے ہیں تم سے پہلے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، اذًا کثیرا، بہت سی اذیت کی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ واہ۔